ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران شروع کرتے ہیں۔ قرآن جو ہے سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ سچ ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ اس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کو جو ہے سو ایکسپلین کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے سو صحابہ کو ایکسپلین کر کے بتایا، اور نہ صحابہ نے ان کے معنی کبھی پوچھے تھے۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی زندہ ہے، وہ قائم رہنے والا ہے۔ اس نے اتاری آپ پر کتاب حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی اس چیز کے جو اس سے پہلے تھی، اور اس نے اتاری تورات اور انجیل اس سے پہلے ہدایت ہے کہ ہدایت لوگوں کے لیے، اور اس نے اتارا الفرقان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا آیت کا اللہ کی، ان سب کے لیے عذاب سخت، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چھپا ہوا یعنی نہیں مخفی اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ قرآن جو ہے سو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طرف سے بھیجی ہوئی پہلی کتاب نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل جو ہے سو عیسیٰ علیہ السلام پر وغیرہ وغیرہ، تو جو انسانوں کے لیے ہدایت تھی، جیسے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئی ہے، جو فرقان ہے یعنی فرق کرنے والی ہے صحیح اور باطل کے بیچ میں، اور سب آسمانی کتابوں میں فرق کرنے والی، کیا صحیح اور کیا جھوٹ اس کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ اللہ کی کتاب جو ہے سو جھٹلائیں گے ان کے لیے عذاب ہے جس سے جو ہے سو کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چھپا
ہوا ہے اوپر کوئی چیز کے زمین میں اور نہ وہ آسمان میں، وہی ہے جو صورت بناتا ہے تمہاری رحموں میں جیسے وہ چاہتا ہے، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، اس میں سے کچھ آیتیں ہیں محکم پختہ، وہ اصل ہے کتاب کی، اور کچھ دوسری متشابہات ہے۔ محکم اور متشابہات کیا ہے؟ محکمات یعنی کلیئر انسٹرکشنز ہے اللہ کے حکم، جیسے عقل سمجھ سکے۔ اگزامپل جیسے اب نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سارے محکم ہیں، اور کتاب کا اصل میسج ان پہ عمل کرنا ہے۔ اور متشابہات کیا ہے؟ باہم ملتی جلتی آیتیں ہیں، یعنی غائب کی چیزیں جو عقل نہیں سمجھ سکے اسے ملتی جلتی چیزوں سے ایکسپلین کیا گیا، جیسے جنت ہے، جنت کی نہریں ہیں، پھل ہے، جہنم ہے، پھر اللہ کی کرسی، اور ان کی جو ہے سو تعویل کے پیچھے نہیں پڑنا ہے بلکہ سب پہ ایمان لانا ہے، کیونکہ ان کی تعویل صرف اللہ اور پختہ علم والوں کے پاس ہے۔ صرف وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ان کی تعویل کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو جیسے جنت کی حوریں کیسی ہوں گی اس طرح سے، تو پختہ علم رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم سب کچھ ہمارا رب کی طرف سے ہے، جسے اللہ نے بتایا ہم ان سب پہ ایمان لاتے ہیں، اور جس میں ٹیڑھا پن ہے وہ جو ہے سو تلاش کرتے ہیں اور اس کے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو ہم کو متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، لیکن وہ لوگ ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے تو وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہات ہے، اس میں سے چاہنے کے لیے فتنہ اور چاہنے کے لیے اس کے معنی، حالانکہ نہیں جانتا اس کی تعویل کو مگر اللہ، اور راسخون فی العلم یعنی پختہ کار علم میں سے، وہ سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ساتھ اس کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نہیں حاصل کرتے نصیحت مگر عقل والے۔ اے ہمارے رب، نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد جب دی ہدایت تو نے ہم کو، اور عطا کر واسطے ہمارے لیے رحمت اپنی طرف سے، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن کے لیے، نہیں کوئی شک اس میں، بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا وعدے کو۔ یہاں پر دعائیں ہیں، دیکھیے اس بارے میں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ہرگز نہیں کام آئے گی ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی، اور یہی لوگ وہ ایندھن ہے آگ کا۔ جو لوگ اللہ کی کچھ آیتوں کا انکار کرتے ہیں یا متشابہات آیتوں میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں تو کفر کرتے ہیں، ان کو نہ ان کا مال اور نہ ان کی اولاد کام آئے گی، اور یہی لوگ جو ہے سو ایندھن ہوں گے آگ کے، جیسے آل فرعون آگ کا فیول بنے، اور پہلے بہت ساری قومیں جو ہے سو تباہ ہوئی، جیسے قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط وغیرہ وغیرہ۔ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا، چھپایا، مذاق کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ جو ہے سو کفار مکہ اور اہل کتاب، اور ہمارے وقت میں قیامت کے قریب تک کہا جا رہا ہے کہ وہ ہرا دیے جائیں گے اور اکٹھا کیے جائیں گے جہنم میں۔ جیسے مثال آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، ان سب نے جھٹلایا ہماری آیت کو، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے بوجہ ان کے گناہوں کے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور تم اکٹھا کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، بہت برا ہے ٹھکانہ۔ تحقیق تمہارے لیے ایک نشانی دو گروہ میں جو باہم ملے، ایک گروہ وہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں اور دوسرا کافر تھا، دیکھ رہا تھا ان کو دو گنا اپنے سے دیکھنے میں آنکھ سے، اور اللہ تائید کرتا ہے ساتھ اپنے مدد کے جس کو وہ چاہتا ہے، بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ جنگ بدر کا ذکر جو اسلام کی پہلی جنگ تھی مسلمان اور کافروں کے بیچ میں،
جس میں جو ہے سو مسلمان غالب آئے. 2 گروہ لڑ رہے تھے، کافر اور مسلمان آمنے سامنے لڑ رہے تھے. جنگ بدر جو ہے سو 2 ہجری میں ہوئی. 313 مسلمان اور جو ہے سو 1000 کافر تھے. کافر مسلمانوں کو دگنا دیکھ کر اور ڈر گئے، اور اتنے کم ہونے کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو ڈبل دکھایا، کیونکہ اس سے کافر ڈر گئے اور پریشان ہو گئے. اور اگر ان کو پتہ ہوتا کہ 1000 کے مقابلے میں صرف 313 ہے تو جوش سے جنگ کرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیے، فرشتوں سے مدد کی اور اس جنگ میں جو ہے سو مسلمان غالب آئے. تو یہ مسلمانوں کی پہلی کامیابی تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے سو جس کو چاہے جیسے مدد کرنا چاہتے وہ کر سکتا ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ نمبر بٹ اٹ از اباؤٹ اللہ تعالیٰ کی مدد. خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے محبت، خواہشات کی عورتوں سے اور بیٹوں سے، اور خزانے جمع کیے گئے سونے سے اور چاندی سے اور گھوڑوں سے نشان لگائے ہوئے، اور جنگلی چوپائے اور کھیتی سے. تو دنیا کی زندگی میں بہت سارے ایسی چیزیں جو انسان کو پسند آتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے. اب جیسے بیٹے ہیں، عورتیں ہیں، اور جمع کیا ہوا خزانہ ہے، سونا چاندی، تو یہ سارے خوبصورت گھوڑے. آج کی زندگی میں کیا ہے، ہم جو ہے سو کارز وغیرہ اچھے بڑے برانڈڈ کارز، اور مویشی جانور، کھیتی وغیرہ، یہ سب. تو ان کا محبت ہونا غلط بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی محبت دلوں میں ڈالی ہے. لیکن یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. اگر ہم ان کو اللہ کے راہ میں استعمال کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اگر غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو استعمال یعنی اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں اگر یہ استعمال کرتے ہیں ہم پیسہ، تو یہ ہمارے لیے بہت برا ہے. تو ان چیزوں میں اتنا نہیں پڑنا ہے اور آخرت سے غافل نہیں ہونا ہے. ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے آخرت کو نہیں بھولنا ہے. تو یہ عارضی فائدہ سامان ہے زندگی کا، دنیا کی، اور اللہ اس کے پاس خوبصورت ٹھکانہ ہے. اللہ کے پاس خوبصورت ٹھکانہ ہے. کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تم کو بہتر کی اس سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ کیا اور ان کے رب کے پاس باغات ہے، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، اور بیویاں پاکیزہ اور رضامندی اللہ کی طرف، اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو. وہ لوگ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، ہم پس بخش دے ہمارے لیے گناہوں کو ہمارے، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. اب یہاں پر صبر کرنے والے، یہ جنتیوں کی صفات ہے. صبر کرنے والے اور سچے اور اطاعت گزار اور خرچ کرنے والے اور بخشش مانگنے والے سحری کے وقت. یہاں جنتیوں کی صفات بتائی گئی. صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، رب کے اطاعت گزار یعنی رب کے اور شریعت کے ہر حکم پر سر جھکانے والے، خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں، پھر بخشش مانگنے والے، استغفار کرنے والے سحری کے وقت یعنی فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا تب. تو اور اللہ، فرشتے اور علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے. گواہی دیا اللہ، بے شک وہ نہیں کوئی الہ مگر وہ، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے قائم رکھنے والے ہیں عدل کو، نہیں کوئی الہ مگر وہی غالب ہے، حکمت والا ہے. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اللہ کے نزدیک جو ہے سو کون سا دین ہے؟ اسلام ہے. اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب، مگر اس کے بعد جو آ گئی ان کے پاس علم، آپس کی ضد کی وجہ سے. اور جو کوئی کفر کرے ساتھ اللہ کے آیات کے تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب. تو اگر وہ جھگڑا کرے آپ سے تو کہہ دیجئے میں سپرد کیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اور جو کوئی پیروی کرے میری، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو دیے گئے کتاب اور ان پڑھ لوگوں کو، کیا اسلام لائے تم؟ اگر وہ اسلام لے آئے تو تحقیق وہ ہدایت پا گیا، اور اگر وہ منہ موڑ گیا تو بے شک تجھ پر پہنچانا ہے، اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو.
یہاں پر جو ہے سو 19 to 21 یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے سو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اسلام کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ ہر کسی نے اپنا اپنا جو ہے سو دین بنا لیا ہے، کسی نے یہودیت، کسی نے نصرانیت، کئی شرک کرتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے کو جو ہے سو دین کا نام دے رکھے ہیں، تو اپنے اپنے فرقے بنا رکھے ہیں، تو پر وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ اہل کتاب والے علم آنے کے باوجود ضد کی وجہ سے کیا کیے، قبول نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی حساب لیں گے قیامت کے دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اہل مکہ، یہود اور نصارہ جھگڑا کرے تو تم کہو میں نے سپرد کیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے۔ اگر وہ اسلام لاتے ہیں تو انہوں نے ہدایت پا لیا، اگر وہ منہ موڑ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پہنچانا ہے اور ان کو جو ہے سو زبردستی نہیں کر سکتے، صرف ان تک یہ میسج پہنچا دینا ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں آیات کا اللہ کی، وہ قتل کر دیتے ہیں نبیوں کو ناحق، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے، تو بشارت دو ان کو عذاب کی دردناک۔ یہی لوگ وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ان کے لیے مددگاروں میں سے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے وہ بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کی کتاب کے، تاکہ وہ ان کے درمیان پھر وہ منہ موڑتے ہیں ایک گروہ ان میں سے، اور وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ یہود جو ہے سو بہت سارے نبیوں کا قتل کیے، زکریا علیہ السلام، حزقیل، یحییٰ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ انصاف کا حکم دینے والے عام لوگوں کو بھی قتل کرتے تھے، ان کو دردناک عذاب کی خبر جو ہے سو دنیا میں عمل ان کے ضائع، اور آخرت میں جو ہے سو ان کو کوئی مددگار نہیں، اس طرح سے۔ اور آیت 23 کا شان نزول جو ہے سو خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مالدار اور ایک سٹیٹس رکھنے والے نے کیا کیا تھا، زنا کیا تھا، تو تورات میں زنا کی سزا رجم، سٹوننگ ٹو ڈیتھ تھی، تو قرآن سے فیصلہ کرنے جو ہے سو آئے تاکہ بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فیصلہ دیا رجم کا، تو انہوں نے منہ موڑ لیا تھا۔ تو یہودی جہاں فائدہ ہوتا وہ جو ہے سو لے لیتے، اور جہاں فائدہ نہیں تو وہاں جو ہے سو منہ موڑتے تھے۔ تو یہودیوں کی سوچ کی تردید، اور ہم چوزن ہیں، اور اگر ہم نافرمانی کرتے بھی ہیں تو ہم جو ہے سو آگ میں صرف تھوڑے دن ہم کو آگ چھوئے گی، پھر جنت میں ہم چلے جائیں گے، اس طرح سے وہ کہتے تھے، کیونکہ ہم یہودی ہیں، چوزن ہیں۔ تو اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسی سوچ رکھنا دھوکے میں ڈالنا ہے، ایسی بات مت کہو جو اللہ نے نہیں کی۔ تو یہ بوجہ اس کے بے شک وہ کہتے تھے ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر دن گنتی کے، اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین میں، اس میں جو تھے وہ جھوٹ گڑتے۔ تو کس طرح ہوگا جب جمع کریں گے ہم ان کو ایک دن کے لیے، نہیں کوئی شک اس میں، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے اے اللہ جو مالک ہے بادشاہت کے، تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے، اور جو تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، اور عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہے بھلائی، بے شک تو اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو نکالتا ہے زندے کو مردے سے، اور تو نکالتا ہے مردے کو زندے سے، اور تو رزق دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے بے حساب۔ نہ بنائے مومن کافر کو دوست مومنوں کے سوا، اور جو کوئی کرے گا ایسا تو نہیں اللہ کی طرف سے کسی چیز میں، مگر یہ کہ تم بچنا چاہو اس سے بچنا، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے، اور طرف اللہ کے لوٹنا ہے۔
کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے سینے میں ہے یا تم ظاہر کرو گے، اس کو جانتا ہے اس کو اللہ، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں ہے، ہمارا کوئی بھی چیز ہماری نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ ہمارا کوئی چیز ہماری نہیں ہے، صرف اللہ کی ہے، اور اللہ ہی سب کچھ، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ ہم بہت کمزور ہے، ہم بہت حقیر ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ جس دن پائے گا ہر شخص جو اس نے عمل کیا نیکی میں سے حاضر، اور جو اس نے عمل کیا برائی میں سے، وہ چاہے گا کاش بے شک اس کے درمیان اور عمل کے درمیان فاصلہ ہوتا دور کا، تب جو ہے سو اس کے سامنے اس کا حساب کتاب ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ میرے اور میرے عمل کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے، اور اللہ بہت شفقت کرنے والا ہے۔ اس آیت پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے جو ہے سو گناہوں سے بچنے والا بنا دے، اور ہم جو ہے سو حقیقت میں اللہ کے من پسند بندے بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کافروں کو مومنوں کے علاوہ پکا دوست، مددگار، حمایتی، جس کے پاس بار بار پلٹ کر جایا جائے، تو جس سے سپورٹ لیا جائے، جس سے راز کی باتیں شیئر کی جاتی، تو ویسا دوست نہیں بنانا ہے۔ البتہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے ہمدردی بھی کرتے تھے، خیرخواہی بھی کرتے تھے، غم میں ہیلپ کرتے تھے، ان کی خاطر مدارات بزنس کرتے تھے، لین دین کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بزنس کرنا، سب کرنا ہے۔ تکلیفوں میں بھی ہیلپ کرنا ہے، ان کو کسی طرح کی اذیت پہنچانا بھی نہیں ہے، ظلم نہیں کرنا ہے۔ البتہ ہمیں وہاں رک جانا ہے جہاں پر ہمارا دین کو نقصان پہنچتا ہے، یا پھر وہاں پر اللہ کا حکم اللہ کے حکم دیتے ہیں تو کہ اس سے محتاط رہو، یعنی کیئرفل رہو، کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے دین کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے۔ تو آخرت کے دن جب انسان کے یہاں پر جو ہے سو آخرت کے دن جب انسان کے جو نیک اور برے اعمال ظاہر کیے جائیں گے، تو وہ چاہے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے عمل کے درمیان جو ہے سو فاصلہ ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سو ڈراتے ہیں اپنے نفس سے، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے سو اللہ تعالیٰ جو ہے سو فوری نہیں پکڑتا، کیونکہ وہ شفقت کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے تو اتباع کرو میری، محبت کرے گا تم کو اللہ، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اتباع کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یعنی کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا کافروں سے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، جہاں والوں پر اولاد ہے بعض ان کے بعض میں سے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ یعنی یہاں پر عمران مریم علیہ السلام کے والد ہے، نوح علیہ السلام آدم ثانی کہا ہے، سیکنڈ آدم، کیونکہ وہ کشتی میں جو لوگوں کو بٹھا کر لے کے گئے تھے، اور طوفان آیا تھا، تو پھر ان کی جو وجہ سے جو دنیا آگے بڑھی، تو اس لیے آدم ثانی کہا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ کے بندے، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، عمران بنت مطعم فل نیم ہے، یہ داؤد علیہ السلام کے نسل سے تھے۔ جب کہنے لگی بیوی عمران کی، اے میرے رب، بے شک میں نے نظر کیا ہے تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا، پس تو قبول کر لے مجھ سے، بے شک تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنم دیا اس کو
اس کو کہنے لگی اے میرے رب بے شک میں نے جنم دیا اس کو لڑکی، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ اس نے جنم دیا، اور نہیں ہے لڑکا مانند لڑکی کے، اور بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو ساتھ تیرے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ یہاں پر مریم علیہ السلام کی ماں کا واقعہ ہے، حنا بنت طاؤس جو عبادت گزار تھی، انہوں نے جو ہے سو منت مانگی کہ اپنے بچے کو اپنی خدمت سے آزاد کر کے بیت المقدس کے لیے وقف کرے گی، جو ان دنوں کا رواج تھا۔ تو بیٹی ہوئی تو پریشان ہو گئی وہ، تو کیونکہ بیٹا کو ہی وقف کرتے تھے، پر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے، کیونکہ ایک انسان کی تخلیق میں جو حصہ ایک لڑکی سے لے سکتے وہ ایک لڑکا نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بن باپ کے۔ تو مریم علیہ السلام کی ماں نے اپنے اولاد اور اولاد کی اولاد کو اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے دعا کی تھی۔ یہ دعا کی تھی انی اعوذ بک وذریتہا من الشیطان الرجیم، یعنی بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیرے ساتھ تیرے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے، یعنی ان کی اولاد پھر اور ان کی اولاد کو، یعنی اتنا دور تک کے وہ دعا کیے تھے۔ تو قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے ساتھ قبولیت کے اچھی، اور پرورش کی اس کی پرورش اچھی، اور کفالت کی اس کی زکریا علیہ السلام کہ جب بھی وہ داخل ہوئے اوپر زکریا علیہ السلام محراب میں، پایا اس کے پاس رزق، وہ کہتے اے مریم کہاں سے تیرے لیے یہ، وہ کہتی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ دیتا ہے رزق جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اسی جگہ پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ، بے شک تو سننے والا دعا۔ پس پکارا اس کو فرشتوں نے، اور وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، بے شک اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تجھ کو یحییٰ کی، جو تصدیق کرنے والا ہے ساتھ ایک کلمے کے اللہ کی طرف سے، اور سردار پاکیزہ اور نبی نیک لوگوں میں سے۔ اس نے کہا اے میرے رب کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے کوئی لڑکا، حالانکہ تحقیق پہنچا مجھ کو بڑھاپا، میری بیوی اور بانجھ ہے۔ کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ مریم علیہ السلام کی جو ہے پرورش حیقل میں ہوئی، رزق کے ساتھ ہر طرح کا جو ہے کھانا پینا بے موسم پھل فرشتوں کے ذریعے ملا تھا۔ تو زکریا علیہ السلام کی دعا اولاد کے لیے تھی کہ جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں، انہیں اس عمر میں بھی اولاد دے سکتے ہیں، تو یہ خواہش ہوئی، تو پھر انہوں نے دعا کی تھی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ، تو بے شک تو ہی سننے والا ہے دعا کو۔ تو دعا قبول ہوئی، تو پھر یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری جس کا نام جو ہے سو اللہ نے رکھا تھا، پھر یحییٰ علیہ السلام کے خوبیوں کا ذکر، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے، پھر سردار، پھر پاک باز، پھر نبی ہوں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو زکریا علیہ السلام کو اولاد ہونے کی نشانی، وہ لوگوں سے جو ہے سو 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے، اشارتاً ہی بات کر سکتے ہیں، اور حکم کہ صبح اور شام جو ہے سو اللہ کی بہت زیادہ تسبیح اور یاد کریں، یہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا ان کو۔ اور جب کہا فرشتوں نے یا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو، اور چن لیا تجھ کو عورتوں کے تمام جہاں کی، اے مریم تابعداری کر اپنے رب کی، اور سجدہ کر، عبادت کر، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ خبروں میں سے ہے غائب کی، ہم وحی کرتے ہیں اس کو تیری طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اور نہ
تھا تو ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنی قلمیں یعنی چٹس، کون سا اس میں سے کفالت کرے گا مریم کی، اور نہ تھا تو ان کے پاس جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی اپنے طرف سے، نام اس کا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، عزت والا دنیا میں اور آخرت میں، مقرب بندوں میں سے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو وہ 35 to 40 ایئرس کے ہوں گے، سیریا کے کیپٹل دمشقس پہ ایک مسجد پہ اتریں گے، 2 فرشتوں کو پکڑ کے آئیں گے، یہ بولیں گے مریم علیہ السلام کو چن لیا تھا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے، قیامت تک ان کا ذکر ہے۔ مریم علیہ السلام کو حکم جو ہے سو شکر کرنے کا اور باجماعت نماز کا، پھر وحی کے ذریعے جو ہے سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے واقعہ بتائے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، وہ وہی علم تھا جو اللہ نے بتایا تھا۔ مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری پھر فرشتوں کے ذریعے، جب مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو جب کہ کسی انسان نے نہیں چھوا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پیدا کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو وہ کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ یہاں پر نام بھی جو ہے سو عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ واضح کرنے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں بلکہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام یعنی بلند مرتبے والے ہیں، پھر اللہ کے قریب بندوں میں سے، پھر دنیا اور آخرت میں، پھر جھولے میں بات کی اور ماں پہ لگے الزام کو دور کیا، پھر بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا 35 to 40 ایئرس میں، پھر وہ واپس دنیا میں آئیں گے، پھر خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، پھر شادی بھی کریں گے، پھر انتقال ہوگا، پھر نماز جنازہ بھی پڑھایا جائے گا، پھر دفن ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل کا علم تھا اور کتاب پہ عمل کرنے کی حکمت تھی، پھر بنی اسرائیل کے طرف بھیجے گئے تھے، آخری نبی تھے، پھر رسول ہونے کی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نشانیاں، پھر مٹی کے پرندے میں جان، یہ ساری چیزیں یہ پورے رکوع میں ہیں۔ پیدائش اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کرتے تھے، مردے کو زندہ کرتے تھے، جو کھاتے اور ذخیرہ کرتے اس کو بتاتے، سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ پھر وہ چیزیں جو یہودیوں نے اپنے اوپر حرام کر دیے تھے اس کو حلال کرنے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور عبادت کرو اس کی، یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، یہ بھی تعلیم دی کہ اللہ سے ڈرو اور اس کو اور ان کو ایز اے رسول فالو کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو احساس کہ یہود ان کے پیچھے قتل کرنے کے لیے پلان کر رہے تھے تو انہوں نے دین کی مدد کے لیے بلایا، تو حواریوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے پالنے میں اور کہولت میں اور سالے لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ کہنے لگی اے میرے رب کس طرح ہوگا میرے لیے ایک بچہ، حالانکہ نہیں چھوا مجھ کو کسی انسان نے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے، جب فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ تعلیم دے گا اس کو کتاب کی اور حکمت کی، سمجھ بوجھ یعنی حکمت یعنی سمجھ بوجھ، رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیشن لینا، اور تورات کی اور انجیل کی، اور رسول ہوگا طرف بنی اسرائیل کے، بے شک تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں دیتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مانند شکل پرندے کی، پھر میں پھونک ماروں گا اس میں وہ ہو جاتا ہے ایک پرندہ اللہ کے اذن سے، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو یعنی پیدائشی اندھے کو اور برس والے کو یعنی لیپریسی کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے اذن سے، اور میں بتاتا ہوں تم کو ساتھ اس کے جو تم کھاتے ہو یعنی جو کھا کر آئے ہو وہ بتاتا ہوں، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اور جو تم سٹور کرتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک
اس میں البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے، اگر ہو تم ایمان لانے والے اور تصدیق کرنے والا ہوں، واسطے اس کے میرے سامنے ہیں تورات میں، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیز جو حرام کی گئی تم پر، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، پس عبادت کرو اس کی، یہ ہے راستہ سیدھا۔ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو، تو بولے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ کی طرف کہا حواریوں نے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو گمان ہوا کہ ان کے کفر کرنے والے ہیں لوگ، اور مدد کے لیے جو سو حواریوں کی طرف کہا، تو ہم مددگار ہیں اللہ کے، ایمان لائے ہم اللہ پر اور گواہ رہو بے شک ہم مسلمان ہیں۔ حواریوں نے یہ کہا، اے ہمارے رب، ایمان لائے ہم اس کے جو ساتھ تو نے نازل کیا اور پیروی کی، ہم نے رسول کی لکھ لے ہم کو پس گواہوں کے ساتھ، اور ایک انہوں نے چال چلی اور تدبیر کی اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار نے کہا، ہم مددگار ہیں اللہ کے اور ہم ایمان لائے اللہ پر اور بے شک ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرو۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بددینی اور بغاوت کا الزام لگا کر انہیں جو ہے صلیب پر چڑھانے کا پلان کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تدبیر سے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں میں اٹھا لیا اور بچا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا 5 وعدے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ یہود جو ہے سو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ جو ہے سو آسمانوں میں اٹھا لیا اور اذیت اور پلان سے بچا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، بلکہ پورے کا پورا جو ہے سو ان کو اٹھا لیے، کافروں سے پاک کیے، پھر پیروکار جو ہے سو غلبہ پائیں گے۔ پریڈکشن کے عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کافروں پہ غالب ہوں گے، اور ہسٹری کیا ہے، کرسچنز ہمیشہ وکٹوریس اوور جوز رہے، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سو قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، ان کے فالوورز وکٹوریس ہوں گے اور کفر ختم ہوگا، پھر تمام لوگوں کو اللہ کے پاس لوٹنا۔ جب اختلاف کا فیصلہ ہوگا، پھر اختلاف عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے ڈفرینس آف اوپینین، پھر یہودی جو ہے سو عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا انکار کرے، وہ یہ مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھا دیے گئے، قتل کر دیے گئے اور دفن کر دیے گئے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، صلیب پر چڑھا دیے گئے، پھر 3 دن کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے اور آسمان پہ چلے گئے، اٹھا لیے گئے۔ مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نہ ان کا قتل ہوا اور نہ وہ صلیب پر چڑھائے گئے، بلکہ جسم اور روح کے ساتھ اللہ نے اٹھا لیا۔ وہ دوبارہ جو ہے سو آئیں گے، کفر کو ختم کریں گے، پھر صلیب کو توڑیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، بے شک میں فوت کرنے والا ہوں تجھ کو اور اٹھانے والا ہوں تجھ کو اپنی طرف، اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی آپ کی اوپر، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک، پھر میری طرف لوٹنا ہے ان کو، تو میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان اس میں جو تھے تم جس میں تم اختلاف کرتے، تو لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں عذاب دوں گا ان کو، عذاب شدید دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے۔ اور لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، تو پورا دے گا ان کو ان کا اجر، اور اللہ نہیں محبت رکھتا ظالموں سے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ پر آیت میں سے اور ذکر سے حکمت والے۔ اب یہ آیت میں جو ہے سو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سو بن باپ کے پیدا ہوئے، تو آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، یعنی مٹی سے۔ تخلیق میں ایک جیسی مثال ہے۔ عیسائی الگ الگ طرح کے جو ہے سو ڈاؤٹس جو ہے سو مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے تھے
بن باپ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اس میں بالکل شک مت کرو۔ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک اللہ کے مانند مثال آدم علیہ السلام کی ہے۔ اس نے پیدا کیا اس کو مٹی سے، پھر فرمایا اس کو ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس نہ تو ہو شک کرنے والوں میں سے۔ تو جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس معاملے میں اس کے بعد آ گیا تیرے پاس کے علم میں سے، تو کہہ دیجئے آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو۔ یہاں پر جو ہے سو آیت مباہلہ ہے۔ مباہلہ ایسے طریقہ ہے جس میں جو ہے سو آمنے سامنے آ کے بلند آواز میں دعا کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہاں پر نجران کے کرسچنز جو ہے سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بری نیت سے خبر لینے، پھر بحث کرنے آئے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام آیتیں بتائی جو پہلے گزری، یعنی مریم علیہ السلام کا واقعہ، پھر زکریا علیہ السلام کا واقعہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر آدم علیہ السلام کی طرف وغیرہ وغیرہ۔ پھر بھی جب وہ نہیں مانے ضد کی وجہ سے اور اپنی عزت یعنی جانے کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کے لیے بلایا، تو وہ آئے نہیں، بنا مباہلہ کرے چلے گئے۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو لوٹنے کے بعد ان کو نہ مال ملتا نہ اولاد، کیونکہ جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات اس میں بتائی جا رہی ہے۔ اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو، پھر ہم دعا کرے لعنت اللہ کی جھوٹوں پر، تو بے شک یہ البتہ وہ واقعات ہے سچے اور نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر یہ آیت میں دعوت اسلام کی، یعنی یہود اور نصارہ کو ایک کلمے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی بنیاد پر روم، عراق وغیرہ کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ کلمہ یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو ان کے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا دین بھی وہی سکھاتا ہے، کسی کو رب نہ بناؤ۔ رب اللہ کو یعنی رب جو ہے سو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی بات ماننا، کسی کو بھی رب مت بناؤ، یعنی اللہ کی بات کو چھوڑ کے کسی اور کی بات ماننا تو کسی اور کو رب بنانا ہے۔ اللہ کے اگینسٹ کسی کا حکم ماننا بھی اللہ کو یعنی وہ رب بنانا ہوتا ہے، کسی اور کا حکم ماننا بھی رب بنانا ہے۔ تو یہود اور عیسائی کے بیچ میں جھگڑا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے یا پھر عیسائی تھے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بہت لمبے عرصے کے بعد اتاری گئی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر اس کے 2000 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور 900 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ دین کے معاملے میں ہمیں صرف وہی بات کرنا ہے جس کا ہمیں علم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 100 مسلمان تھے، یعنی بالکل اپنے آپ کو اللہ کی طرف یکسو کرنے والے ویسے مسلمان تھے، تمام چیزوں سے کٹ کر اللہ کے سامنے جھکنے والے انسان اور مشرک نہ تھے وہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ توحید، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے، صحیح طریقے سے ایمان لانے والے، اللہ کے دوست۔ تو اہل کتاب کا ایم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور آج بھی مسلمانوں کو کنفیوز کرنا اور اللہ کے راستے سے ہٹا دینا، حالانکہ وہ خود کو گمراہ کرتے ہیں پھر دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہودی جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا علم جو حق ہے اسے جانتے ہوئے اس کو چھپاتے ہیں۔
تو یہ جو سو یہ آیت میں اس کا ذکر ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ طرف ایک کلمے کے برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ کی، اور نہ ہم شریک کریں ساتھ اس کے کسی چیز کو، اور نہ بنائے بعض ہم میں سے بعض کو رب اللہ کے سوا۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو کہہ دو گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد؟ کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے؟ نہ ہاں تم وہ لوگ ہو بحثے کی تم نے اس معاملے میں جو تمہارے لیے ساتھ اس کے علم ہے، تو کیوں تم جھگڑا کرتے ہو اس معاملے میں جو نہیں ہے تمہارے لیے ساتھ اس کے کوئی علم، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ عیسائی، لیکن تھے یکسو مسلمان اور نہ تھے مشرکوں میں سے۔ بے شک قریب ترین لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام، البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی اس کی اور یہ نبی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ دوست ہے مومنوں کا۔ چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ کاش وہ گمراہ کر سکے تم کو، حالانکہ نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اے اہل کتاب، کیوں تم کفر کرتے ہو آیات کے ساتھ اللہ کی، حالانکہ تم گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں تم ملاتے ہو حق کو ساتھ باطل کے، اور تم چھپاتے ہو حق کو، اور تم جانتے ہو۔ اب آگے کی آیتوں میں یہودیوں کی چال ہے مسلمانوں کو جو ہے سو کنفیوز کرنے اور دین سے پھیرنے کی۔ صبح جو ہے سو ایمان لاتے، پھر پورے دن جو ہے سو مسلمان رہتے، پھر شام میں پھر کیا کرتے تھے، پھر جاتے تھے اور کہتے تھے اسلام میں کوئی خاص بات نہیں۔ ہم جو ہے سو سب جانچ پڑتال کر لیے، مسلمان جو ہے سو کنفیوز ہو جاتے کہ یہ تو اہل کتاب ہے، اور اگر یہ چھوڑ رہے ہیں تو ضرور اسلام میں کوئی غلط بات ہوگی، اس طرح سے وہ کنفیوز کرتے۔ پھر یہودی علماء جو ہے سو اپنے فالوورز کو کہتے کہ صرف اپنے دین پہ ہی ایمان لاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں مت آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے ہدایت سمجھتے ہو، وہ ہدایت نہیں بلکہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینا پھر جسے چاہے دے سکتے ہیں۔ تو یہودی چالیں اس لیے چلتے تھے کہ وہ سوچتے تھے کہ جو علم، فضیلت، شرف، احترام، عزت ان کو دیا گیا تھا وہ دوسروں کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر تم جا کے بتائیں گے کہ وہ سچے نبی ہے تو وہ قیامت کے دن جو ہے سو اللہ کے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں فضل جس کو چاہے نبوت دے، بنی اسرائیل کو یا بنی اسماعیل کو، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو چاہے نبوت دے۔ یہودی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے ایمان لے آؤ ساتھ اس چیز کے جو نازل کی گئی اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے دن کے پہلے حصے میں، اور کفر کرو اس کے آخری حصے میں تاکہ وہ لوٹ آئے۔ اور نہ تم ایمان لاؤ مگر واسطے اس کے جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو ہدایت ہے اللہ کی، کہ دیا جائے کوئی ایک مانند جو دیے گئے تم، یا وہ جھگڑا کرے تم سے تمہارے رب کے پاس۔ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے، خاص کر لیتا ہے ساتھ اپنی رحمت کے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ فضل والا ہے بڑا۔ اب یہ اگلی آیت میں جو ہے سو امانت کے ساتھ اہل کتاب کا جو سلوک ہے، یہود کو دھوکہ نہیں دے سکتا لیکن غیر یہود کا مال ہڑپ سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، امانتوں کو بھی کھا سکتا ہے۔ تو اکثر یہود جو ہے سو اگر خزانہ بھی رکھوائے تو واپس کریں گے، لیکن کچھ لوگ اگر 1 دینار ان کے پاس امانت رکھوائے تو اس میں جو ہے سو خیانت کریں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ غیر یہودی کے ساتھ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں،
حالانکہ وہ جھوٹ ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کا جو ہے سو اس کا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے، اور بندوں کے عہد کو بھی توڑتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر اور آگے کی، اس سے آگے کی آیتوں میں بھی جو لوگ دنیا کے چند فائدوں کے لیے دین کو بیچتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور آخرت کے دن جو ہے سو اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام کریں گے، نہ دیکھیں گے، نہ پاک کریں گے۔ پھر اور اس کے اگلی آیت میں بھی یہ ہے کہ یہودی جو ہے سو تورات کو زبان جو ہے سو موڑ کے جو ہے سو پڑھتے، یعنی حصے اور معنوی دونوں طریقوں سے الگ طریقے سے پڑھتے، یہ معنی بدل کر جو ہے سو تاکہ کلام میں رد و بدل ہو جائے، اصل معنی نہ رہے۔ جیسے اگزامپل رائنا حتتن، جیسا صحیح بھی پڑھتے تو معنی غلط پڑھتے، یہ ہے یہاں پر۔ اور اہل کتاب میں سے جو اگر تو امانت دے اس کو ساتھ خزانے کے، وہ ادا کر دے گا اس کو طرف تیرے اور اس میں سے کچھ، اور جو اگر تو امانت دے اس کو 1 دینار کی نہیں ادا کرے گا اس کو طرف تیرے، مگر جب تک تو رہے اس پر قائم، یہ بوجہ اس کے وہ کہتے ہیں نہیں ہے ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی راستہ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور وہ جانتے ہیں کیوں نہیں جس نے پورا کیا اپنے عہد کو اور تقویٰ کیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے تقویٰ کرنے والوں سے۔ بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں بدلے عہد کے اللہ کے اور اپنی قسموں کے پیسے تھوڑے، یہی لوگ نہیں کوئی حصہ ان کے لیے آخرت میں، اور نہ کلام کرے گا اللہ، اور نہ وہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ وہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور اگر ان میں سے ایک البتہ گروہ وہ منہ موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو ساتھ کتاب کے تاکہ تم سمجھو اس کو کتاب میں سے، حالانکہ نہیں وہ کتاب میں سے، اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ نہیں اللہ کے پاس سے، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور وہ جانتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں جو سو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور وفد نجران کو اسلام کی دعوت دی، تو ایک یہودی ابو رافع قریظی نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری ایسی پوجا کریں جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کی کرتے ہیں؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی رسول جسے حکمت اور نبوت دی گئی یہ حکم دے ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کے اس کی عبادت کی جائے۔ نبی کا کام خود بھی اور دوسروں کو بھی اللہ سے تعلق رکھنے والا بنانا ہے، اللہ سے جوڑنے کا ہی حکم دینا ہے، نہ کہ اپنے آپ سے فرشتوں سے جوڑنے کا حکم دے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کا حکم آنے کے بعد کوئی نبی کفر کا حکم نہیں دے سکتا، یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر۔ نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ دے اس کو اللہ کتاب اور حکمت اور نبوت، پھر وہ کہے کہ لوگوں کے لیے ہو جاؤ بندے میرے لیے اللہ کے سوائے، لیکن ہو جاؤ رب والے بوجہ اس کے جو تھے تم سکھاتے کتاب، اور بوجہ اس کے جو تھے تم پڑھتے، اور نہ وہ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کا بعد جب تم مسلمان ہو؟ اور جب لیا اللہ نے پختہ عہد نبیوں سے، البتہ جو میں نے دیا تم کو کتاب میں سے اور حکمت میں سے، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک رسول تصدیق کرنے والا واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے، البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے ساتھ اس کے، اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی۔ اس نے کہا، کیا اقرار کرتے ہو تم اور لیتے ہو تم اس پر میرا عہد؟ انہوں نے کہا، اقرار کیا۔ فرمایا، پس گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو جو کوئی منہ موڑ جائے بعد اس کے، تو یہی لوگ وہی ہے جو فاسق ہے۔ کیا بھلا سوائے اللہ کے دین کے وہ چاہتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے فرما بردار ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ۔
یہاں پر جو ہے سو تمام پیغمبروں سے اللہ کا عہد ہے، جب بھی ان کے وقت میں کوئی رسول آئے تو ان کی تصدیق کرنا ہے، پھر ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے۔ اگزامپل، اب ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وقت میں آتے تو وہ بھی اس وقت کے پیغمبر پر ایمان لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پوچھا کہ کیا تم اقرار کیا؟ تو سب رسولوں نے کہا ہم اقرار کیے۔ یہ عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کے پشت سے جب تمام لوگوں کو نکالا تب لیا تھا، تو منہ موڑ جائے تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ اسلام کے سوا کیا اور دین تلاش کرتے ہو؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں سب کچھ خوشی سے اور ناخوشی سے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ہیونلی باڈیز جیسے پہاڑ ہے، بادل ہے، ہوا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے سو اللہ کے سامنے خوشی سے یا ناخوشی سے سب جھک جاتے ہیں۔ دین اسلام آنے کے بعد یہودیت، عیسائیت ایکسیپٹ نہیں ہوگی، کوئی دین تلاش کرنے سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہودی اور عیسائی پہلے جو ہے ایکسیپٹ کیے، پھر ضد کی وجہ سے کیا کہے پھر گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نشانیوں جو انہوں نے کتابوں میں لکھا، یعنی ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد بھی وہ جو ہے سو ضد کی وجہ سے پھر گئے، اور جو حق کو پہچاننے کے بعد قبول نہیں کرتے ان پہ جو ہے سو لعنت ہوگی۔ اللہ کی کس کی لعنت ہوگی؟ اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔ پر جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنے آپ کو بھی چیک کرنا ہے، اور کن کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ جو کفر کرتے ہیں، پھر قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں، پھر اس میں بہت یعنی بڑھ جاتے ہیں، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یعنی موت کے وقت توبہ کرنے کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب موت کا فرشتہ نظر آتا تو جب توبہ قبول نہیں ہوگی، اور وہ زمین بھر سونا بھی فدیہ میں دے دیں گے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے لیے جو ہے سو دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری جو ہے سو ان آیتوں میں ہیں۔ کہہ دیجئے ایمان لائے ہم اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا اوپر ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے اور اسحاق علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام کے اور اولاد یعقوب کے، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء ان کے رب کی طرف سے، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، اور ہم واسطے اس کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی چاہے گا اسلام کے علاوہ کوئی راستہ تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ کس طرح ہدایت دے سکتا ہے اللہ کسی قوم کو جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد، اور انہوں نے گواہی دی بے شک رسول حق پر ہے، اور ان کے پاس آئی روشن نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کو جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ، ان کی جزا بے شک اوپر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی، سب کی ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس میں نہیں ہلکا کیا جائے گا ان میں عذاب، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی بعد اس کے اور اصلاح کی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے، پھر وہ بڑھ گئے کفر میں، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور یہی لوگ وہ ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا، اگرچہ وہ فدیہ دے دے اس کا، یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے دردناک، اور نہیں ان کے لیے مددگاروں میں سے۔ بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا، وہ سارا مال دینا چاہے گا اپنی جان چھڑانے کے لیے، پر وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سو اپنے گناہوں سے بچنے والا بنا لے اور ہم حقیقت میں اللہ کے من پسند بندے بن جائے۔ اس پورے پارے میں جو ہے سو اسلام کا رنگ غالب دکھتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ ہم کو جو ہے سو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سو آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے، اور اس پارے میں آیت الکرسی کو جو ہے سو پڑھنے کی عادت بھی ہمیں ڈالنی ہے۔ پھر اسی طرح سے اپنے عمل کی حفاظت کرنی ہے، پھر دے کر کسی کو جو ہے سو جتلانا نہیں ہے، ناشکری نہیں کرنا ہے، بد عملی سے بچنا ہے، اور اللہ کا قرب پانے کے لیے بہترین چیزوں کو اللہ کے راستے میں دینا ہے، اور ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ دور کرنا ہے، یعنی وہ چیز سے ہم اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، یعنی جس چیز سے اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہو جائے تو وہ ان چیزوں سے ہم دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے والا بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہر گناہوں سے بچنے والا بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے من پسند بندے بن جائیں۔ اور ہم جو ہے سو کس چیز کو اپنے عمل میں لانا ہے یہ ہم ہر پارے میں لے رہے ہیں۔ تو اس پارے میں ہم یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ عمل جو ہے سو ہمارے اندر لے کر آئیں گے ہم۔ اور پھر کس چیز سے ہم کو بچنا ہے؟ بیکار چیزوں سے بچنا ہے، اور بخل سے بچنا ہے، اور احسان جتانے سے بھی بچنا ہے۔ یہ کچھ ہر بارے میں ہم کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے عمل میں لائیں گے، ہم ان چیزوں سے بچیں گے، اور اپنے آپ کو پھر کیسے چیک کریں کہ ہم میں یہ چیز ہے یا ہم میں یہ چیز نہیں ہے، یعنی اپنے اندر خوف کس کا ہے، اللہ کا ہے یا لوگوں کا ہے، یہ چیک کرنا ہے، اور ہماری زندگی اللہ کے مطابق ہے یا اپنے نفس کے مطابق ہے، اور پارے میں جتنے انبیاء کا ذکر ہوا کیا وہ کوالٹیز ہم میں ہیں یا نہیں، یہ چیک کرنا ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب کے کوالٹیز ہم میں ہے یا نہیں، یہ چیک کرنا ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار